بریلوی دین و مذہب کے بانی، بریلوی دین و مذہب کے اعلیٰ حضرت کی کتاب سے ہی اس کی حقانیت کو ثابت کروں گا انشاءاللہ اس ویڈیو سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں محمد امتیاز پلامی، معزز ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ بریلوی دین و مذہب سے تعلق ہونے والے علماء خطبہ اہل سنت والجماعت کے حقیقی مصداق، احناف کے سچے ترجمان، علماء دیوبند کے خلاف بکواس بازیاں کرتے ہیں، الٹے سیدھے کمنٹ کرتے ہیں، عوام کے ذہن و دماغ کو گندا کرتے ہیں، ان کے ذہن و دماغ میں علماء دیوبند کے خلاف نفرت پھیلانے کی، ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بنیادی وجہ کیا ہے؟ بریلوی دین و مذہب کے بانی، بریلوی دین و مذہب کے مجدد، بریلوی دین و مذہب کے اعلیٰ حضرت نے اہل سنت والجماعت کے اکابر علماء کے خلاف پروپیگنڈے کیے، علماء دیوبند کی کتابوں کی عبارتوں کا غلط سلط مطلب بیان کر کے، غلط مطلب نکال کر کے کفر کا فتویٰ لگایا، اور علماء حرمین شریفین سے جھوٹ بول کر کے اور ان کو دھوکہ دے کر کے غلط تصدیقات بھی حاصل کر لی۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک عبارت کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، بریلوی جو اعتراض کرتے ہیں اسے نقل کروں گا، اور پھر انشاءاللہ بریلوی دین و مذہب کے بانی، بریلوی دین و مذہب کے اعلیٰ حضرت کی کتاب سے ہی اس کی حقانیت کو ثابت کروں گا انشاءاللہ۔ اس ویڈیو سے آپ دیکھیں گے کہ بریلوی دین و مذہب کے ایوانوں میں ہلچل مچنے والی ہے۔ یہ حوالہ بہت ہی قیمتی ہے، آپ اسے محفوظ رکھیں، ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا۔ حجت الاسلام والمسلمین، بانی دارالعلوم دیوبند، مناظر اسلام، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی مشہور زمانہ کتاب تحذیر الناس، اس کتاب کی ایک عبارت کو لے کر کے اعتراض کیا جاتا ہے کہ دیکھیے اس عبارت کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کیا گیا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانے کے اعتبار سے آخر نبی ماننے سے انکار کیا گیا۔ حضور کا زمانے کے اعتبار سے آخر نبی ہونا یہ عوام کا خیال بتایا گیا، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں بتایا گیا، جبکہ پوری دنیا کے اہل سنت مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے اعتبار سے آخر نبی ہیں، یعنی کہ تمام نبیوں کے بعد ہمارے نبی آئے ہیں، اب قیامت تک کوئی نبی پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اس کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کا زمانے کے اعتبار سے آخر نبی ہونا یہ عوام کا خیال ہے، اہل سنت کا اور مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ تحذیر الناس صفحہ نمبر 4 جواب دیا گیا، بعد حمد و صلات کے قبل عرض جواب یہ گزارش ہے کہ اول معنی خاتم النبیین معلوم کرنے چاہیے تاکہ فہم جواب میں کچھ دقت نہ ہو۔ عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا وہی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تأخر زمانی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں، پھر مقام مدح میں ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے۔ اس عبارت کا مطلب وہ بریلوی اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانے کے اعتبار سے نبیوں کے آخر میں ہونا، یعنی سب سے آخری نبی ہونا، اس میں عوام کا خیال بتایا گیا ہے، اور آگے لکھا ہے کہ تقدم یا تأخر زمانے میں بالذات کچھ فضیلت نہیں ہے، یعنی حضور کا زمانے کے اعتبار سے آخر نبی ہونے میں کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ یہ بالکل مس انڈرسٹینڈنگ ہے، یعنی کہ غلط تشریح کی گئی ہے، غلط مطلب بیان کیا گیا ہے، غلط طریقے سے سمجھایا گیا ہے۔ پہلے تحقیقی جواب سن لیجیے۔ تحقیقی جواب مختصر انداز میں یہ ہے کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس عبارت کے اندر یا جہاں تک اس عبارت کو پھیلایا گیا ہے، زمانے کے اعتبار سے حضور کے آخر نبی ہونے کا انکار نہیں کیا گیا، بلکہ یہ بتایا گیا ہے کہ ختم نبوت کا اگر ہم ایک ایسا معنی لیں کہ اس معنی کے مراد لینے میں زمانے کے اعتبار سے آخری نبی ہونا خود بخود ثابت ہو جائے، اور اس کے علاوہ حضور کی مدح میں، حضور کی تعریف میں، حضور کے کمال میں اور اضافہ ہو جائے تو بہتر ہے۔ چنانچہ اہل فہم کہہ کر کے آگے ایسی تشریح بیان کی ختم نبوت کی جسے سن کر آپ بھی اش اش کرنے لگیں گے۔ چنانچہ صفحہ نمبر 5 میں تفصیل کرنے کے بعد جو نیچے لکھتے ہیں وہ دیکھیے، بلکہ بنائے خاتمیت اور بات پر ہے جس سے تأخر زمانی اور صد باب مذکور خود بخود لازم آ جاتا ہے اور فضیلت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دوبالا ہو جاتی ہے۔ اس میں صاف طور پر کہا گیا کہ ایسا معنی مراد لیا جائے کہ حضور کا زمانے کے اعتبار سے آخری نبی ہونا، یعنی تأخر زمانے کے اعتبار سے آخری نبی ہونا، اور اس پر جو اعتراضات ہو رہے تھے ان تمام کا دروازہ خود بخود بند ہو جائے، حضور کا زمانے کے اعتبار سے آخری نبی ہونا ثابت ہو جائے، اور اس سے حضور کی فضیلت دوبالا ہو جائے، یعنی کہ بڑھ جائے۔ وہ کون سا معنی مراد لیا جائے اس کی آگے تفصیل بیان کی ہے۔ تفصیل بیان کرتے کرتے جو نیچے خلاصہ لکھا ہے وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔
یعنی آپ موصوف بوصف نبوت بذات ہیں، اور سوا آپ کے اور نبی موصوف بوصف نبوت بالعرض۔ اوروں کی نبوت آپ کا فیض ہے، پر آپ کی نبوت کسی اور کا فیض نہیں، آپ پر سلسلہ نبوت مختتم ہو جاتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے، یہاں پر فرمایا کہ حضور پر نبوت کا سلسلہ ختم، غرض آپ جیسے نبی الامہ ہیں ویسے نبی الانبیاء بھی ہیں۔ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی الامہ بھی اور نبی الانبیاء بھی بتایا گیا اور کہا گیا کہ دیکھیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے میں دوسرے نبی کے محتاج نہیں، لیکن 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی نبی اور رسول آئے، تمام کے تمام کی نبوت ہمارے نبی کی نبوت سے فیض یافتہ ہے، حضور کے واسطے سے ان کو نبوت ملی ہے۔ جب ختم نبوت کا یہ معنی لیں گے تو اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانے کے اعتبار سے آخری نبی ہونا بھی معلوم ہو گیا، اور اس کی وضاحت کئی جگہوں پر صراحتاً کی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ حضور صرف آخری نبی نہیں بلکہ نبیوں کے نبی ہیں، تو زمانے کے اعتبار سے آخری نبی ہونا بھی ثابت ہو گیا، اور نبی الانبیاء یعنی کہ تمام نبیوں کے سردار، تمام نبیوں کے نبی ہونا بھی ثابت ہو گیا، تو حضور کی فضیلت بڑھ گئی۔ تو اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اعتبار سے آخری نبی ہونے کا انکار نہیں کیا گیا، اور عوام کا خیال اس بنا پر ہے کہ لوگ صرف اسی بنا پر حضور کو خاتم النبیین کہتے ہیں اور حضور کی فضیلت پر اتنے ہی پر منحصر سمجھتے ہیں، اس کا انکار کیا گیا۔ اب دکھاتے ہیں بریلوی کتاب کے حوالے سے کہ اگر صرف عوام کا خیال کہہ دینے سے، لکھ دینے سے حضور کا زمانے کے اعتبار سے آخر نبی ہونے کا انکار لازم ہو رہا ہے اور معنی متواتر کا انکار لازم آ رہا ہے، تو ذرا دیکھ لیجئے آپ بھی۔ یہ ہے بریلوی دین و مذہب کے اعلیٰ حضرت کی کتاب الدولۃ المکیہ، جس کے فضائل کے بڑے گن گاتے ہیں رضا خانی، صفحہ نمبر 98 ہے۔ اس میں کیا لکھا ہے؟ عام لوگوں کے نزدیک لا الہ الا اللہ کے یہ معنی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دیکھیے اس میں عام لوگوں کے نزدیک، عوام اور عام لوگوں میں کوئی فرق ہے نہیں، عام لوگوں کے نزدیک لا الہ الا اللہ کی یہ معنی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیا یہ عوام کا خیال ہے؟ یہ عوام کا معنی ہے؟ جتنی بھی کتابیں آپ کھول لیجئے، جہاں جہاں پر بھی لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا گیا وہاں پر آپ کو یہی ملے گا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہی ترجمہ کیا گیا۔ لیکن اس ترجمے کو عام لوگوں کے نزدیک بتایا جا رہا ہے، مگر خواص کے نزدیک اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں۔ خاص الخاص کے نزدیک یہ معنی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ اب آپ بتائیے، لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں، تو کیا اللہ کے معبودیت کا انکار نہیں کیا گیا؟ کیا اس میں شرک لازم نہیں آتا ہے؟ بولیں گے کیسے؟ کفار مکہ کے بارے میں قرآن کریم کے اندر جو آیات بیان کی گئی ہیں ان کے شرک کے بارے میں، کفار مکہ کا بھی عقیدہ تھا سب کا خالق، سب کا مالک، رازق، مصیبت دینے والا، دور کرنے والا اللہ کی ذات ہے، لیکن ساتھ ساتھ دیوی دیوتاؤں کو شریک کے طور پر مانا کرتے تھے، یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ فلاں فلاں۔ مالک حقیقی اللہ کو مانتے تھے، یعنی کہ مقصود حقیقی مانتے تھے اللہ کو، لیکن ساتھ ساتھ شرک کا دروازہ بھی کھول رکھا تھا۔ اب اگر یہاں پر صرف یہ کہیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں، تو معبود ممکن ہے کہ معبود کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، مقصود تو اللہ ہی ہے لیکن عبادت کے لائق کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے مشرکین مکہ کے یہاں تھا کہ معبود کئی ایک تھے لیکن مقصود ایک ہی تھا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے یہاں سفارشی بنانا۔ تو اس سے بھی تو معنی متواتر کا انکار لازم آ رہا ہے، اللہ کی معبودیت کا انکار لازم آ رہا ہے۔ اگر صرف عوام کا خیال کر لینے سے حضور کے ختم نبوت کا انکار لازم آ رہا ہے، حالانکہ آگے وضاحت کر دی گئی ہے کہ تأخر زمانی بھی اس میں شامل ہے، پھر بھی آپ لوگ اس طرح اعتراض کرتے ہیں۔ پھر تو یہاں پر آپ کے فاضل بریلوی کے ترجمے کے مطابق اللہ کا معبود ہونا یا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہ ہونا یہ عوام کا عقیدہ ہے، اور بریلویوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہو سکتا ہے۔ کیا قبر پجاری اسی لیے قبروں پر سجدہ کرتے ہیں؟ کیا آپ کے اعلیٰ حضرت اسی لیے اللہ کو چھوڑ کر کے صرف یا غوث پاک المدد کی پکارا کرتے تھے؟ اگر یہاں پر نہیں،
اور یہاں پر عوام اور عام لوگوں کے اور خاص لوگوں کا ترجمہ کرنے سے معنی پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کوئی الزام نہیں آتا ہے، کفریہ معنی نہیں ہے، تو پھر تحذیر الناس پر آپ لوگوں نے یہ باتیں کیوں نہیں سوچی، کیوں خیال نہیں کیا؟ امید ہے کہ یہ باتیں اور یہ حوالے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ معلوم یہ ہوا، خلاصہ یہ ہے کہ یہ تنگ نظر لوگ حسد کی آگ میں جلتے ہوئے صرف علماء دیوبند کی دشمنی میں، حسد میں، بغض میں جل کر کے یہ ایسی بکواس بازیاں کرتے ہیں، ورنہ جو حوالے جو باتیں ہماری طرف منسوب کرتے ہیں وہی حوالے وہی باتیں ان کی کتابوں کے اندر بھی درج ہیں۔ لیکن صحیح کہا گیا ہے کہ لوگوں کو دوسروں کا عیب تو نظر آتا ہے لیکن اپنی آنکھوں کی شہتیر نظر نہیں آتی۔ معزز ناظرین و سامعین، ویسے اس سلسلے میں آپ حضرات کا کچھ کہنا چاہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، خوب سے خوب شیئر کریں، حوالے کو محفوظ رکھیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔